پوری بیداری کے ساتھ کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ اس ذات کو میں اب دعوت خطاب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندوستان کی دھرتی گواہ ہے اور اہل سنت کی آبرو گواہ ہے۔ جب فتنے اپنے سروں کو اٹھاتے تو ایک زبان اٹھا کرتی، ایک زبان کھلا کرتی کہ 1000 فتنوں کو 10 منٹ میں جو ختم کر دیتی وہ میرے پیر خطیب دکن کی ذات ہے، جن کا قول فتوے کی حیثیت رکھا کرتا ہے، جن کا قول فتوے کی حیثیت رکھا کرتا ہے۔ انہی کے شہزادے وہی چہرے کے ساتھ، وہی انداز کے ساتھ، وہی کردار کے ساتھ آج ہماری محفل میں جلوہ افروز ہے۔ تو یہ ہماری خواہش ہے کہ یوں ہی نہ سنے بلکہ وہ جذبات کے ساتھ سنے، جس طرح کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے کہا تھا کہ میں چراغ کو بجھا رہا ہوں چلے جاؤ، تو چاہنے والوں نے کہا تھا یا حسین آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو محشر میں آپ کے نانا کو کیا کہیں گے۔ تو آج بارش تمہارا امتحان لے رہی ہے، لیکن ہم تو علی کے ساتھ ہے، علی کی اولادوں کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین۔ الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلة محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الإمام وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهاتما: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ ہدا، شیر خدا، حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا، شیر خدا، حسن و حسین و فاطمہ. اور اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اور سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے.
ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ سرکار، سبحان اللہ۔ شہ نشین پہ تشریف فرما محترم و معزز و مکرم برادران، مشائخ اعظام، علماء ربانین، قائدین قوم و ملت، نمائندگان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، برادران ملت اسلامیہ، وفاداران رسول و آل رسول، غلامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ان میں پیدا فرمایا ہے جو بھاگنے والوں میں نہیں ہے۔ اور آج یاقوت پورے کے بڑا بازار میں اس چمچماتی بارش میں انوار کی اس برسات میں آپ نے بھیگ کر ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ مولا ہم ان میں سے نہیں ہیں جو آپ کے ذکر کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یا حسین، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اے حسین، ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کا شمار لشکر یزید میں ہوتا تھا۔ اے حسین، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو آپ کو پیاسا دیکھتے رہے، جو علی اکبر کے حلقوم پر تلوار کو چلتا دیکھتے رہے، جو عباس کے شانوں کو کٹتا دیکھتے رہے۔ اے حسین، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو علی اصغر کے گلے سے تیر کی برچے کو پار ہوتا دیکھتے رہے، جو تماشا دیکھتے رہے۔ اے حسین، ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کا شمار 21,999 میں ہوتا ہے۔ لشکر بالمقابل کی جو مستند تعداد بتائی گئی ہے، 72 کے مقابلے میں 22,000 کی، کتنی کم و بیش 22,000 کی۔ تو ہم نے کہا مولا حسین، ہم ان 21,999 میں نہیں ہیں جو تماشا دیکھتے رہے۔ اے حسین، ہم اس ایک کے غلام ہیں جسے آپ نے حر بنا دیا تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا ہم حسین۔ شمر والے نہیں ہیں، بولو ہم حسین والے ہیں، بولو ہم شمر والے نہیں، حسین والے ہیں۔ ہم قولی والے نہیں، حسین والے ہیں۔ ہم زیاد والے نہیں، حسین والے ہیں۔ ہم یزید والے نہیں، حسین والے ہیں۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے پوروج، ہمارے اجداد حسین والے تھے، ہم حسین والے ہیں۔ صبح قیامت تک ہماری نسلیں بھی حسین والی رہے گی۔ اور ہم نہ ذکر حسین چھوڑیں گے، نہ دامن حسین چھوڑیں گے۔ مجھ سے پیش رو آپ نے، میرے برادر عزیز، رہبر ملت، ماہر قانون، مولانا سید شاہ علی محمد قادری الموسوی شبر پاشا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سماعت فرمایا۔ محترم نے اپنے خطاب میں ان سنتوں کا ذکر کیا جن پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ سنا آپ نے ان سنتوں کا کہ امام حسین نے کربلا کے میدان پر 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا، یہ بھی سنت رسول کی پیروی میں تھی۔ لیکن غلامان حسین، تم کتنے خوش نصیب ہو، آج اس چھمچھماتی بارش میں، انوار کی برسات میں
کئی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے. اللہ سبحان اللہ سرکار سبحان اللہ. ایک طرف ذکر حسین ہے, سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ایک سرکار طرف سبحان یاد اللہ. حسین ہے, ایک طرف غم حسین ہے, ایک طرف فضائل و مناقب حسین ہے, تو دوسری طرف یہ رحمتوں کی برسات. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہے اور ایسی ہی چھمچھماتی بارش کی لڑی لگ گئی. حضور نے اپنا کرتے مبارکہ ایسے ہٹایا اور حضور کا کاندھے اقدس نظر آنے لگا, اور حضور بہت دیر تک اس بارش سے محظوظ ہوتے رہے. یوں سمجھے کہ حضور انجوائے کرتے رہے, بہت دیر تک حضور بارش میں بھیگتے رہے. تو صحابہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, یہ کیا ماجرا ہے سرکار کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا, لیکن اب دیکھتے کہ آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں, اور نہ صرف بھیگ رہے ہیں بلکہ اپنا کرتے مبارک ہٹایا اور ان بارش کے قطرات کو اپنے جسم پر مس کیا. اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے, محدثین فرماتے ہیں کہ یہ موسم کی پہلی بارش نہیں تھی, یہ موسم کی پہلی بارش ایسے ہی رینڈم جیسے اب ہو گئی تھی. حضور بھیگے اور بھیگ کر کیا فرمایا پتا ہے آپ کو؟ صحابہ نے استفسار کیا, سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا, یہ پانی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ پانی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, یہ اس کا انعام ہے. تو دوستو آج ذکر حسین کی محفل ہے, یاد حسین کا مجمع ہے, غم حسین ہمارے دلوں میں تازہ ہے. حسین شہید کربلا کی یاد سے ہمارے دل مضطرب بے قرار ہے, اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو انعام مل رہا ہے, اور یہ سند مل رہی ہے کہ اے میرے حسین کے غلاموں, تمہاری حاضری کو اللہ نے قبول کیا ہے, تم پر انعام کی برسات فرما رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ غلاموں کا مجمع ہے, بارش کے پانی سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں. اور دیکھو, مجھے عرض کرنے دو کہ یہ بارش کا بڑا نرالا معاملہ, اور پانی کا تو اہل بیت اطہار کے ساتھ پرانا چکمک کا معاملہ چلا آ رہا. یہ جو زمزم ہے, حجاج کرام جاتے ہیں, پانی پی کر آتے ہیں, پانی لے کر آتے. حج کو حاجی جا کر آئے اور اگر پانی لا کر نہ دے زمزم کا, زمزم کا, تو رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی کیا ماجرا ہے, آپ گئے اور آپ کا حج تو ایسے لگا ہوا ہی نہیں. حاجی نے کہا بھئی احرام پہن کر گیا تھا, تلبیہ پڑھتا رہا, مینا میں بھی ٹھہرا, عرفات میں بھی ٹھہرا, مزدلفہ میں بھی قیام کیا, سارے ارکان ادا کر کے آیا ہوں. تو رشتہ دار کہیں گے بھئی زمزم نہیں لائے. تو میں نے پوچھا بھئی پانی تو پانی ہے, گنڈی پیٹ کا لا کر دے دیتا, ہمایت ساگر کا لا کر دے دیتا. یہ زمزم تو اگر ہوگا تو لا کر دے گا, اور اگر نہیں لایا تو معافی چاہے گا. لیکن غداری, دھوکہ بازی, اسے معلوم ہے کہ یہ زمزم ہے, یہ تقدس والا پانی, اسے معلوم ہے کہ یہ زمزم ہے, یہ مقدس پانی ہے. حاجی کو پتا ہے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جب صحابہ پینے لگے, حجۃ الوداع میں صحابہ پینے لگے تو حضور نے روک دیا. صحابہ رک گئے, حضور نے کہا ایسے ہی پی لو گے؟ صحابہ عرض گزارو یا رسول اللہ پانی تو پانی ہے, ایسے ہی پی لیں گے؟ ہر پانی بیٹھ کر پیا جاتا. میرے آقا نے کہا یہ ٹہر کر پیو گے. خلاف سنت عمل صحابہ نہیں کرتے, لیکن یہ فرمانا بھی نبی کی سنت. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْتَهُ فَانْتَهُوا. جس چیز کو نبی دے دیں لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. صحابہ نے کہا اوکے یا رسول اللہ, حکم فرمائے کیا کرے؟ تو حضور نے کہا ٹھہر جاؤ. صحابہ ٹھہر گئے, کہا ٹوپی اتار دو. صحابہ نے امامی نکال دیے, کہا اب دعا کرو. کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ اب دعا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دعا کریں؟ تو حضور نے دعا تلقین فرمائی. دیکھیں سیاستہ کی حدیث بتا رہا ہوں. حضور نے فرمایا دعا کرو, اللہم انی اسألک علما نافعا. پہلی دعا
علم نافع، علم نافع دے، ورزقاً واسع، رزق واسع دے، وسعت والا رزق دے، تھوڑا تھوڑا نہ دے، اتنا دے کہ کھا کے سیراب ہو جائے، اور اتنا بھی نہیں دے کہ خود کھا کے بیٹھ جائیں، بیوی بچوں کو بھی کھلا دے، اتنا نہ دے کہ صرف بیوی بچوں کو کھلائیں، ماں باپ ہو تو ان کو بھی کھلا دے، اور اتنا بھی نہ دے کہ صرف پنبے، بلکہ مولا تو عطا فرمائے تو کبھی میلاد کا جلسہ کر کر تیرے محبوب کے نام پر کھلا دے، کبھی محرم میں امام حسین کی سبیل اور لنگر چلا دے، 11ویں آئے تو غوث اعظم کی 11ویں کا تبرک کھلا دیں۔ اب توجہ طلب بات ہے، دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ پہلی بات علم کی، کون سی؟ علم کی، اور دوسری رزق کی، اور تیسری بیماریوں سے شفا کی۔ یہ تین چیزوں کو غور کریں۔ زمزم پیو تو کتنی دعائیں کرو؟ علم نافع، نفع دینے والا علم، نقصان والا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ جاؤ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل علم کی بات نہیں، اہل ذکر کی بات۔ اب اہل ذکر کون اور اہل علم کون ہے؟ اب جب علم کی بات آئی تو توجہ ہے آپ کی، صحابہ کے ہاتھوں میں زمزم کا بھرا ہوا پانی کا کٹورا ہے، حضور فرماتے اللہم انی اسألک علما نافعا، صحابہ زمزم پی رہے ہیں، حضور کا ارشاد ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہا ہے، علم نافع زمزم پینے سے نہیں ملے گا، علم نافع اس کے قدموں کو پکڑنے سے ملے گا، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک یا حسین۔ دوستو زمزم ہے کیا؟ بولو، کہاں سے برآمد ہوا؟ اسماعیل نے ایڑی رگڑی علیہ السلام، پانی برآمد ہو گیا۔ اتنا مقدس، اتنا عظیم پانی کہ جس کو پی کر دعائیں کرو تو دعائیں قبول ہو جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ کیا ہے؟ بولو، پانی ہے۔ اور پانی کی وقت کا معاملہ یہ ہے، برسا آپ نے استعمال کر لیا، پانی کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی پی لیا، کبھی جسم پر مس کر لیا۔ اب آؤ، ایک ہے پانی اور ایک ہے خون۔ بولو، کیا ہے؟ ایک ہے پانی اور ایک ہے خون۔ کربلا میں پانی بند کیا گیا، توجہ ہے آپ کی، کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تو امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہائے پانی کیوں بند کرتے ہو۔ کربلا کی دھرتی جب پیاسی ہوئی، کربلا کی دھرتی جب اضطراب میں آئی، کربلا کی دھرتی جب بے چین و بے قرار ہو گئی، اب جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو امام حسین نے جب طف کی سرزمین کی طرف نگاہ کی تو جان گئے اب پانی سے سیراب ہونے والی نہیں ہے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بچ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ حسین نے کہا پانی کو چھوڑ کربلا کی سرزمین آ، اب تجھے حسین اپنا خون پلا کر سیراب کرے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے بتایا آپ کو؟ بولیے، کیا کیا امام پاک نے؟ بولیے۔ پانی بند ہوا، آقا علیہ السلام کے اس شہزادے نے خون کا دریا بہا دیا۔ اب مجھے کہنے دیں، پانی سے کبھی کوئی بو آتی؟ یہاں ڈاکٹر شعیب صاحب بیٹھے، اگر کوئی H2O یعنی پانی کی پراپرٹیز پوچھے تو واٹر از کلرلیس، آڈرلیس، ٹیسٹ لیس، تین آڈرلیس یعنی کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسمیل نہیں، ٹیسٹ بھی نہیں۔ اب دیکھیں جو خون ہوتا ہے اس کی بو بھی ہوتی ہے۔ آپ کمیلے سے گزرے ہیں، جب خون سوکھ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی، میں لے جا رہا ہوں آپ کو خون رگے رسول کی طرف۔ جب خون سوکھ جاتا ہے تو تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بدبو۔
آپ گزر نہیں پائیں گے وہاں سے, ناک بند کر کے جانا پڑے گا. اور پانی اگر سوکھ جائے تو پھر بو نہیں آتی اس کی, آتی ہے کیونکہ آڈر لیس ہے, کلر لیس ہے, ٹیسٹ لیس ہے, اس کی بو نہیں آتی. خون اگر سوکھ جائے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے, خون تو خون ہوتا ہے, جم جائے بو دینے لگتا ہے. اب دیکھیں احادیث مبارکہ کی طرف. اب یہ کربلا کی خاک آپ کے ہاتھوں میں ہے, تصور کریں کربلا کی وہ خاک, جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. اب دیکھیں اس کربلا کی خاک کا کیا معاملہ ہے. کربلا کی خاک کب معزز و مکرم ہوئی؟ جب حسین شہید کربلا کا خون گر گیا. بولو. اور نبی کے شہزادے کے خون کے ساتھ کربلا کی مٹی کی آمیزش ہو گئی, یعنی دونوں مکس ہو گئے. اب توجہ طلب بات, مولا کائنات شیر خدا راوی اس حدیث کے ہیں, بے شمار کتب حدیث میں حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں, اور امام حسین کی شہادت تک جو باحیات رہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی راوی ہیں. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چچی ہے, جنہوں نے امام حسن امام حسین کو اپنی گود میں پال پوس کر بڑا فرمایا, جنہوں نے پرورش کی, وہ بھی اس کے راوی ہیں. 3 راوی مستند آپ کو بیان کر. ایک راوی کی طرف آئیے. حضور حضرت ام المومنین ام سلمہ کے گھر تشریف فرمائیں. کہاں ہے نبی؟ اپنی زوجہ کے گھر, اپنی بیوی کے گھر. کہاں ہے؟ بولو, مسلمانوں کی ماں کے گھر. اور حضور جب اندر بیٹھے تو ایک خاص فرشتہ آیا, اور حضور نے کہا کہ اے ام سلمہ دروازہ بند کر دینا, کسی کو اندر آنے نہ دینا. کیا کہا؟ کسی کو اندر آنے نہ دینا. تو کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نے کہا ایک ایسا فرشتہ آج آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. تو کہا یا رسول اللہ کون سا فرشتہ آ رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ, برسوں سے مدتوں سے سینکڑوں فرشتے خدا کی بارگاہ میں میرے دربار کی حاضری کا اذن مانگتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں. آج ایک فرشتے کو پرمیشن ملا ہے, وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا فرشتہ ہے, ذرا میں بھی تو جانوں, ذرا مجھے بھی تو پتا چلے. یہ کس نے کہا؟ ام المومنین نے. تو حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ آج بارش کا فرشتہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. بارش کا فرشتہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے, اور دیکھو کوئی نہ آنے پائے, اور دروازے پر تم پہرا دینا, کسی کو آنے نہ دینا. اتفاقاً ادھر مسجد نبوی سے نکلے اور حجرہ ام سلمہ کی طرف امام حسین چلتے ہوئے آنے لگے. ابھی ادھر امتحان کی گھڑی آ گئی, ام المومنین پہرے پر ہے, حضور اندر فرشتے کے ساتھ مصروف و مشغول ہیں, خاص گفتگو ہو رہی ہے, امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہا ہے. ام المومنین ام سلمہ جان گئی کہ حسین کو روکا نہیں جا سکتا. دیکھو نبی کی زوجہ ہے, نبی کی بیوی ہے, ام المؤمنین ہے, کہا میں کیسے روک؟ حالانکہ حضور نے فرمایا آنے نہ دینا کسی کو. تو ام المؤمنین کو معلوم ہے یہ کسی میں شامل نہیں ہے, کیا کہنے سرکار, سبحان اللہ, یہ کسی میں شامل نہیں ہے. حسین منی و انا من الحسین, مصطفیٰ حسین ہے, حسین مصطفیٰ کے دم سے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, حسین منی و انا من الحسین. یہاں ام المومنین جان گئی کہ دوئی کا تو تصور ہی نہیں ہے, اندر بھی وہی ہے باہر بھی وہی ہے, اندر بھی اسی کے جلوے ہیں باہر بھی اسی کے جلوے ہیں. اس کے پاس اسی کو جانے سے روکوں تو کیسے روکوں, منع کروں تو کیسے کروں. سیدھا گئے امام عالی مقام, اور حضور نے پوچھا بھی نہیں ام سلمہ سے, روایت ہے تو لا کر بتاؤ کہ ام سلمہ میں نے تو کہا تھا, تھوڑی آواز بڑھا دو یار, میں نے تو کہا تھا کہ کسی کو آنے نہ دینا, تم نے آنے کیسے دیا؟ حضور نے پوچھا, مجھے علماء بیٹھے نہیں پوچھا. اندر گئے اور حسب عادت گود میں بیٹھ گئے. دیکھو کیا مقام و مرتبہ ہے میرے حسین کا. کبھی گود میں بیٹھتے ہیں, کبھی کاندھے پہ چڑھ جاتے ہیں, اور کبھی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ؟ ایک واقعہ سناؤ قربت حسین کا. ہے کوئی ایسا تو لا کے بتاؤ, نبی کا شہزادہ, اتنی قربت
یہ قریب تھے وہ بڑے قریب تھے. میں نے کہا کہ جتنے قریب یہ تھے اتنے قریب تو کوئی تھے ہی نہیں. غربت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کو دیکھو. امام حسین علیہ السلام کئی مرتبہ بیٹھے نا پشت پر, آپ کو پتا ہے نا, حضور سجدہ طویل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بولو. سجدہ طویل کرتے تھے, لمبا کرتے تھے. آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ, حسین 7 مرتبہ, حضور 7 مرتبہ, 70 مرتبہ سے تجاوز کر گئے. صحابہ پریشان ہو گئے, سر اٹھا کے دیکھا حضور ہے یا وہی نازل ہو رہی ہے, کیا ماجرا ہے سرکار کے ساتھ. اس کے بعد دیکھا کہ نہیں, نماز چل رہی ہے, حسین پشت پر بیٹھے ہیں. سواری دیکھو سواری کیسی ہے, بیٹھ گئے. حضور نے اتارا بھی نہیں, برا مان جائے گا میرا شہزادہ. تو کتنا خیال ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی امام حسین آئے بھاگے بھاگے, کہا نانا جان کوئی کھیل کھیلتے, کوئی کھیل کھیلتے. تو کہا بیٹے کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ تو کہا نانا جان آج اونٹ بنیں گے میرا. کیا کہا؟ آج میرا اونٹ بنیں گے. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ حسین مجھے دیکھ اور اونٹ کا بننا دے. مرضی یہ حسین بتا رہا, مصطفیٰ کی رضا حسین کی مرضی میں ہے, نبی کی محبت حسین کی محبت میں ہے, نبی کی چاہت حسین کی چاہت میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی حسین کا ذکر نبی کا ذکر ہے, حسین کی یاد نبی کی یاد ہے. حسین سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے. حسین کے دشمنی عداوت نبی سے دشمنی اور عداوت ہے. حضور نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے؟ بولو. نبی کی پیٹھ پر. بولو. نبی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. اور جب بیٹھے تو کھیلنے لگے بہت دیر تک. اب وہ زلفیں جن کے بارے میں خدا نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, محبوب تیری جب زلفیں کھلتی ہیں اور حشر کے میدان میں جب کھلیں گی تو سورج چمکتا رہے گا, تمازت سے جسم جھلستے رہیں گے. حضور جب اپنی زلفوں کے لہرائیں گے ایسے معلوم ہوگا کہ سورج پر ابر نے سایہ کر لیا اور ایک ٹھنڈی سی فضاؤں کا ماحول برپا ہو جائے. حضور نے کیا کیا بتایا؟ درود پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب کیا ہوا؟ بیٹھ گئے. اور جب بیٹھے تو کہا کہ نانا جان ایک بات نہ کہوں آپ سے؟ امام پاک نے فرمایا ہاں بولو. بولو. حضور نے کیا کہا؟ ہاں بولو. نانا جان اونٹ کی نکیل ہوتی ہے, اونٹ کو پکڑنے کے لیے نکیل ہوتی ہے, گھوڑے کو پکڑنے کے لیے. بولو. گھوڑے کو پکڑنے کے لیے لگام ہوتی ہے. اے نانا جان میرے اونٹ کی لگام کہاں ہے؟ میرے اونٹ کی لگام کہاں ہے؟ تو میرے نبی نے ایسے ہاتھ بڑھایا, اپنی زلفیں مبارک حسین شہید کربلا کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے حسین تیری نکیل اور تیری لگام تیرے نانا کی زلفیں ہے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد امام حسین کا معصوم سوال تو دیکھو. کہا نانا جان موڑوں تو کیسے موڑوں؟ مجھے ادھر جانا ہو تو میں کیسے جاؤں, ادھر جانا ہو تو میں کیسے جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نواز حسین میری زلفوں کو ادھر کرے گا. توجہ ہے آپ کی. پاشا سے آپ نے سنا کہ نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو, انت حبط اعمالکم انتم لا تشعرون. یہ کس کے لیے؟ بولو. یہ صحابہ کے لیے نہیں, ساری امت تک. اب حضور تو ہے نا وَعَالَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ قرآن میں کہتا میرا نبی نہیں گیا ہے, وہ صحابہ کے لیے بھی تھا, تمہارے لیے بھی ہے. بارگاہ نبوت کا ادب یہ کہ تم جاؤ تو نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو. کیا ہوگا؟ جتنی اعمال ذات یہ سب کے لیے, اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی. السابقون ہو, الاولون ہو, المہاجرون ہو, الانصار ہو, جتنے ہیں سب کے لیے حکم ایک ہے کسی کی مجال جو نبی کا ہاتھ پکڑ کر روک لے اور روک کر کہے کہ ادھر دیکھیے. ہے کسی کی مجال جو نبی کو پکار کر روک لے, یا رسول اللہ رک جائیے. آواز بولو بلند نہیں. جبرائیل وہی لے کر آتے. اس آیت کے نزول کے بعد دروازے کے باہر ٹھہر جاتے. مدینے جو گئے ہیں آقا کے دربار میں انہیں پتا ہے کہ باب جبرائیل ایک دروازہ ہے, وہ آنے جانے کا دروازہ نہیں ہے, وہ جبرائیل کے وقوف کا دروازہ. جبرائیل آتے
تو اب آواز نہیں دیتے حضور کو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا جبرائیل اس سے بری نہیں ہے. جبرائیل از انکلوڈیڈ ان دس آرڈر، ایکسپشنل نہیں ہے. جبرائیل تو بھی جائے تیرے حبیب کے در پر تو آواز نہیں دے گا. بھائی ٹھہر جا، ہاتھ بن کر میرا نبی جب آئے جب وحی دے دینا. اب تک تو جایا کرتا تھا، اب نہیں. اب جبرائیل کے ساتھ یہ معاملہ، دربار رسالت کا یہ ادب. صحابہ کے بارے میں کیا؟ آواز میرے نبی کے سامنے بلند نہیں کرنا، کوئی بھی ہو، whoever you are، کتنے بھی بڑے مقام پر ہو، کب سے بھی استفاء کے ساتھ ہو، لیکن آواز بلند نہیں. لیکن بتاؤ 6,666 آیتیں قرآن کی کتنی 6,666 آیتیں. ان میں کیا ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا ہو اے حسین میرے محبوب کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کر، میرے حبیب کی پشت پر نماز پڑھتا ہو تو نہ چاہ، میرے نبی کی زلفوں کو پکڑ کر نہ کھینچ. واہ کیا کہنے سرکار، سبحان اللہ. بتائیے ایک آیت ہو تو لا کر بتا دو. نہیں بتا سکیں گے اس لیے کہ خدا کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کی رضا حسین کی محبت اور حسین کی اداؤں میں پوشیدہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، ایسے لبیک یا حسین. ایسے زلف پکڑی حضور کی زلف. کون سے زلف؟ تو حضور نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ اے حسین تو جدھر موڑے گا، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، تو جدھر موڑے گا تیرے نانا کا رخ ادھر ہوگا. یعنی تو ادھر کھینچے گا تو ادھر جاؤں گا. میری زلف تو ادھر کھینچے گا تو میں ادھر چلا جاؤں گا. اے حسین تو جس طرف کو کہے گا میں اس طرف ہو جاؤں گا. اب مجھے کہنے دو حسین کے غداروں سے اور حسین کے وفاداروں سے، حسین کے غداروں اور حسین کے وفاداروں دونوں سن لو. میرے نبی کے رخ کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھتے نا 5 ٹائم، اور پاشا سے وعدہ بھی کرے پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ کدھر رخ کر کے پڑھتے؟ قبلہ کدھر ہے؟ کعبہ. بولو. دنیا کی لاکھوں کروڑوں انگنت مساجد کا رخ کدھر ہے؟ بولو. کعبے کی طرف. یہ پہلے قبلہ نہیں تھا نا مسلمانوں کا. کیا تھا؟ مسجد اقصی. اللہ آزاد کرے اسے، یہودیوں کے ظلم سے بچائے اسے، مسلمانوں کی پھر سے اس پر قبضہ و قدرت اور اختیار عطا فرمائے. کہے آمین. یہ عاشورے کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. حضور بھی ادھر رک کر پڑھتے نماز. اب دیکھو حضور کا پلٹنا بتا رہا، حضور کا رخ کرنا بتا رہا. میرے نبی نے کیا کیا؟ صحابہ پیچھے نماز پڑھیں، سو پورے. حضور نے رکعت بنی، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی. اور حضور ایسے بار بار ایسے دیکھ رہے ہیں ادھر آسمان کی طرف. فَأَيْنَمَا تَوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ تو جس طرح رخ کر تیرا رب ادھر ہے. لیکن میرے نبی بار بار آسمان دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. آیت نازل ہو گئی. دیکھو حضور دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی. حضور پلٹ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں حضور؟ بار بار پلٹ رہے ہیں. ایسے پھر نماز میں، ایسے پھر نماز میں، ایسے پھر نماز میں. جبرائیل آ گئے اور آ کر جب آیت نازل کی، کہا اللہ فرماتا ہے حبیب قد نرى تقلب وجهك في السماء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے حبیب ہم تیرا آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے حبیب ہم اس قبلے کی طرف تجھے پھیر دیں گے جس میں تیری مرضی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لب ہلے نہیں لے، بار بار دیکھ رہے ہیں. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. محبوب چھوڑ اقصی، رخ پھیر اقصی سے، پلٹ جا ادھر. مسلمانوں مجھے کہنے دو، حضور نے ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، 3 مرتبہ دیکھا ہوگا. اللہ نے کیا کیا؟ قبلہ بدل دیا، تحویل قبلہ ہو گیا. اقصی کو چھوڑے ہیں مصطفیٰ، مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف پلٹ گئے. سارے صحابہ پلٹ گئے. تو مجھے کہنے دو حسین مصطفیٰ کی پشت پر بیٹھے ہیں. نبی فرما رہے حسین تو
جدھر میرا رخ کرے گا میری رحمت کا دھارا اسی طرف پلٹ جائے سبحان گا. اللہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تمہارا جمع ہونا, ہمارا جمع ہونا, دنیا کے خطے خطے میں حسین شہید کربلا کی یاد میں مجلسوں کا جلسوں کا منعقد ہونا, حسین تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, حسین تمہیں ملاحظہ کر رہے, اور یاد رکھو جدھر حسین کا رخ ہے وہی حسین کے نانا کا بھی رخ ہے. شہزادے غوث اعظم, شہزادے غوث اعظم. مسلمانوں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حسین والے ہیں. کیا ہے بولو؟ ہم حسین والے ہیں. دیکھو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ 4 اہم ارکان ہیں, ہے کہ نہیں عبادات میں؟ بولو. اقرار کے بعد توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد 4 ذمہ داریاں آپ پر پڑ جاتی ہیں. لیکن کیسے پہچانا جائے کہ نبی والا کون ہے اور یزید والا کون ہے, حق پر کون ہے اور باطل کون ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ اندھیروں میں ظلمات میں کون ڈوبا ہے اور اجالا کس کی طرف ہے؟ حضرت کامل علیہ رحمت و رضوان ان کے جانشین ہونے والے یہاں بیٹھے ہیں, منتخب سجادہ نش, میرے برادر مولانا سید شیخ احمد شتاری کامل پاشا ادام اللہ فیوزہ. حضرت کامل علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوبصورت شعر کہا, حضرت سیف پاشا صاحب ہمیشہ یاد دلاتے, ایک ہی جگہ پر ہے شمر اور حسین, لیکن ایک ہی جگہ پر ہے شمر اور ہر, لیکن ایک ہی جگہ پر ہے شمر اور ہر, لیکن ایک طرف اندھیرا ہے ایک طرف اجالا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب پتہ کیسے چلے کہ تم اندھیروں میں ہو کہ اجالوں میں ہو؟ اب دیکھو, ایک جماعت ہے جو سال تمام نمازوں کو لے جاتی, آپ جانتے ہیں, یہاں لے کے جا کے پڑھاتے, وہاں لے کے جا کے پڑھاتے. اب نماز اگر معیار ہو حق و صداقت کا, اور تھا, نماز معیار تھا, حق و صداقت کا پیمانہ تھا, نماز جانچنے اور پرکھنے کا آلہ تھا, ایک اپیرٹس تھا, ایک ٹول تھا, پہچانا جاتا تھا کہ نماز پڑھے گا تو مسلمان ہے, پہچانا جاتا تھا کہ نماز پڑھے گا تو مسلمان ہے. حضور کے زمانے میں کوئی نماز پڑھتا تو صحابہ یہ نہیں پوچھتے کہ تو مسلمان ہے کہ نان مسلم, پوچھتے نہیں بھی نماز پڑھ رہا ہے مسلمان ہے. روزہ دار ہوتا انی صائمن تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے. حج کو نکلا ہے, ہاتھ پکڑ کر پوچھیں گے تو مسلمان ہے کہ غیر مسلم, تو حق پرست ہے کہ باطل پرست ہے؟ بولیے. حاجی حج کو جا رہا, ہاتھ پکڑ کے پوچھتے تو حق پہ ہے کہ باطل پہ؟ ہم بولتے جا رہا جانے دو بھائی, حج کے لیے ہی تو جا رہا ہے, کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اپنے مال سے, مدرسوں کو دے رہا ہے, غربا اور یتامہ مساکین کو دے رہا ہے. آپ روک کر تھوڑی بولتے تو مسلمان ہے, انہیں بولتے آؤ بھائی زکوٰۃ دے رہا ہوں, بول کے مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں اس لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں, میں مسلمان ہوں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں, میں مسلمان ہوں اس لیے حج کو جا رہا ہوں, میں مسلمان ہوں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میں مسلمان ہوں اس لیے اذان دے رہا ہوں, میں مسلمان ہوں اس لیے تکبیر کہہ رہا ہوں. غیر مسلم ہوتا تو نہ کہتا. یہ کب تک؟ یہ کربلا سے پہلے تک. میں معیار دے رہا ہوں پہچاننے کا. اب کیسے پہچانو گے؟ یہ وہ مقدس جلسہ ہے جس سے 2 مرتبہ شہزادے غوث اعظم نے شہید اعظم کانفرنس سے مخاطب فرمایا, اور جب ہی آپ کو ایک پیمانہ سرکار شہزادے غوث اعظم سرکار کاظم پاشا دے کر گئے نہیں. اب کیسے پہچانو؟ دیکھو کربلا کی سرزمین پر کیا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ادھر 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں کلمہ پڑھنے والے تھے سارے کے سارے. بولو. اذان ہو رہی تھی, ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی, نماز ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی, تکبیر بلند ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی. اب مجھے کہنے دو کہ نماز اگر حق کو لے جاتی, نماز اگر مغفرت کروا دیتی, نماز
اگر جنت میں لے جاتی تو کہنے دو کہ یزیدیوں کا جتنا لشکر ہے یہ سب جنت میں چلے جاتے. نماز 22,000 کی قبول نہیں ہوئی ہے, نماز 72 کے صدقے میں ہم کو ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز حسین والوں کی نماز ہے. بولو, اب حسین کو جس نے چھوڑ دیا اس کی نماز نہیں ہے, اس کا روزہ نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے, اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے پیروان کرام میں سر سقطی ہیں. کون ہیں؟ بولو, سر سقطی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان پر الہام ہوا, کتابوں میں لکھا الہام ہوا. اللہ نے جب دنیا بنائی, جب تخلیق کی تو مخلوق کو بلایا. تخلیق یعنی آپ سب کو جتنی مخلوق ہے سب کو بلا کر کہا کیا تم مجھے دوست رکھتے ہو؟ اب توجہ, حسین میرا علی کا رب کا کیسا دوست ہے. پوچھا تم سب مجھے دوست رکھتے ہو؟ سب نے کہا ہاں مولا رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا پیدا کی. دیکھو دنیا دار جو بھاگ رہے ہیں نا, اب دیکھو جنہیں عذر ہے وہ چلا جائے. میں بزرگوں سے نہیں کہتا کہ وہ بارش میں بھیگتے رہیں, لیکن جو جیالے نوجوان ہیں آج بیٹھیں گے, میں بھی بھیگوں گا, تم بھی بھیگو. یہ بارش ہمیں ڈرانے والی نہیں ہے, ہمارے حوصلوں کو شہزادے غوث اعظم یہ برسات پست کرنے والے حسین, لبیک یا حسین. ہم کربلا میں حضور خطیب زمن قبلہ خون کے قطروں کو بھولے نہیں ہیں, اس خون کے سیلاب کو نہیں بھولے ہیں. ہمیں یاد ہے, ہمیں وہ منظر یاد ہے جب فرشتہ ام سلمہ سے ملاقات کے لیے آیا اور جب آ کر بیٹھا تو کون سا فرشتہ تھا؟ بارش کا فرشتہ تھا. اور آنے والی ذات کون تھی؟ امام حسین. اور کیوں آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ بتانے آیا تھا کہ حضور مجھے معاف رکھیں, کربلا کا میدان ہوگا, تپتی ہوئی ریت ہوگی, ریگزار ہوگا, پیاس ہوگی, لیکن آقا مجھے اجازت نہیں ہوگی پانی برسانے کی, میرا کوئی قصور بولیے نہیں ہوگا. اور جاتے جاتے اس نے کیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ حسین ہے, یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. حضور نے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے, حسین ابن علی ہے, حسین ابن فاطمہ ہے, یہ میرا لخت جگر ہے, یہ میرا نور نظر ہے. ہاں یہ حسین ہے. تو کہا اے رسول اللہ یہی حسین ہے جنہیں آپ کی امت کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی. اور سرکار وہاں کی مٹی لے کر آیا ہوں. کیا کہا؟ وہاں کی مٹی لایا ہوں. تو حضور نے ایسے مٹی کو پکڑا, ایسے الٹا پلٹا اور اسے سونگنے لگے, کیوں سونگ رہے پتا ہے؟ مٹی سونگی نہیں جاتی, اس لیے سونگ رہے کہ اس مٹی سے حسین شہید کربلا کے خون کی خوشبو مصطفیٰ کو آ رہی. میرے نبی سونگتے رہے اور اسے چومتے رہے اور روتے رہے. ام سلمہ آئی تو کہا یہ مٹی رکھ لے, اور یہ جو سبز خڑق میں خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کربلا کی سرزمین پر میرا حسین بولو شہید کر دیا گیا ہے. دوستو, امام حسین علیہ السلام کی قربانی رہتے دنیا تک رہے گی. کہو رہے گی. ان کا نام رہے گا, ان کا ذکر رہے گا, ان کا چرچا رہے گا. حسین حسین کرنے والے زندہ رہیں گے. ہم ظلم سے, بربریت سے, تشدد سے, ہم انتہا پسندی سے ڈرنے والے نہیں, اسی لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں صبر رضا, صبر حسین ہے. کیا ہے؟ صبر حسین کا پرچم. ہمارے ہاتھوں میں رضائے حسینی, ہم حسینی مزاج والے ہیں, اور ہم کسی یزید کے آگے جھکنے والے نہیں. کسی یزید کے آگے جھکنے والے اس لیے نہیں کہ ہمارے مزاج پر کربلا کا احسان ہے. دوست, ہم دبنے والے کسی سے نہیں ہیں. جب تک زندہ رہیں گے لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے رہیں. ظلم کے خلاف ٹھہریں گے, اس لیے نہیں ٹھہریں گے کہ ظلم سے ہمیں مقابلہ کرنا, اس لیے ٹھہریں گے اے حسین ہم آپ کے غلام ہیں. آپ تنہا ظلم کے سامنے ٹھہر گئے تھے, ہم کسی سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. تشدد ہوگا ہم ٹھہریں گے, ناانصافی ہوگی ہم ٹھہریں گے. یہ کربلا کا پیغام یہی ہے دوستو, یاد رکھنا. صبح قیامت تک امام حسین نے اپنے گھر والوں کی, اپنی کنبے کی قربانی دے کر ہم کو یہ درس دیا ہے کہ جب کبھی کسی مظلوم پر ظلم ہو تو تمہیں حسین کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہے. ظالم کی قوت اور طاقت سے نہ ڈرنا, حسین کا نام لے کر میدان میں اتر جانا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, اللہ آپ کے لبیک یا حسین, ایمانی کو سلامت لبیک یا حسین.
امام حسین کی محبت میں اٹھنے والے ہاتھوں کو اللہ سلامت رکھے. آج آپ کی اس برسات میں بھیگنے کو اللہ قبول فرمائے. اور یاد رکھنا آج یہاں بارش میں بھیگ رہے ہو, کل شہید کربلا کے دامن میں آقا علیہ السلام تمہیں خود ڈھکیلے دیں گے اور کہیں گے حسین یہ ہے وفادار جو موسم سے نہیں ڈرتے تھے, حالات سے نہیں ڈرتے تھے. جہاں تمہارا نام لیا جاتا تھا وہاں پرندوں کی طرح پتنگوں کی طرح جمع ہو جاتے تھے. حسین قبول کر لو کیونکہ تمہارے نانا نے بھی ان کو قبول کر لیا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر تمہیں عمل کرنا ہے مسلمانوں. رہتی دنیا تک, جب تک سانس میں سانس ہے, جب تک زندگی باقی ہے, امام عالی مقام کی تعلیمات پر عمل کرو. اور یاد رکھو کربلا کا خونی معرکہ ہر وقت ہر لمحہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے اگر شبیہ پیغمبر کو بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو. دیکھو یزیدی جب ٹوٹ پڑے علی اکبر پر, جب حضور دنیا سے گئے نا تو صحابہ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو, جو وفادار تھے کہتے علی کے دروازے پر آ جاتے, کہتے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے باب العلم, اے شیر خدا, اے حلتا, اے صاحب ذوالفقار, اے حیدر کرار, اے ساقی کوثر, ذرا امام حسن کو بھیجیں گے شہزادے. کہتے بھیج دیا. تو کہتے امام حسین کو بھی بھیج دیں. دونوں کو بھیج دیا. دونوں کو تکتے رہتے. مولا آئے یہ کیا لگا رکھا ہے بار بار. تو کہتے کہ اے علی جب سے نبی گئے ہیں دل بے چین رہتا ہے, بے قرار رہتا ہے. حضور کی یاد میں جب دل تڑپ جاتا ہے تو کیا کہیں کہ حسین کو بلا لیتے ہیں, ان کے بھائی حسن کو بلا لیتے ہیں. اس لیے کہ حسن جو تمہارا بیٹا ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کا مشابہ ہے, ہو بہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, یہ صحابہ کہہ رہے ہیں, صحابی کہہ رہا ہے کہ حسین سر کے بال سے سینے تک مصطفیٰ کا ہم شبیہ ہے. جب نبی کی آنکھیں یاد آتی ہے تو حسن کو بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ جب سبحان نبی اللہ. کی وہ دعا واللیل والی وہ شمسی وہ دعا والا چہرہ یاد آتا ہے تو حسن کو بلا لیتے. ما ذاق وما بصر کی جب آنکھیں یاد آتی ہے تو حسن کو بلا لیتے ہیں. وہ کان جو دور و قریب کی یکساں سنتے ہیں وہ یاد آتے ہیں تو حسن کو بلا لیتے. جب مصطفیٰ کی ناکات یاد آتی ہے, جب مصطفیٰ کا رخسار یاد آتا ہے, جب مصطفیٰ کے لب یاد آتے, جب مصطفیٰ کے دندان جن کے نظر آنے سے اندھیروں میں اجالے ہو جاتے تھے وہ یاد آتے تو حسن کے دندان مبارکہ کو دیکھ لیتے. جب نبی کی ریش مبارک یاد آتی ہے, مصطفیٰ کی داڑھی یاد آتی ہے تو حسن کو بلا کر دیکھ لیتے. اور جب جی چاہتا ہے کہ نبی کے سینے کو دیکھ لے تو حسین کو بلا لیتے. جی چاہتا ہے کہ نبی کے ہاتھوں کو چوم لے تو حسین کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ نبی کے قدموں پر نظر ڈالے تو حسین کے قدموں کو دیکھ لیتے. کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا جی چاہتا ہے کہ نبی کے قدموں کو چوم لے تو حسین کے قدموں کو چوم لیتے. نعرہ رسالت, لبیک یا حسین. علیحدہ حسن حسین میں, لیکن کربلا آؤ حسن حسین کو علیحدہ نبی کی شباہت ملی, لیکن کربلا میں میرے حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے اس شہزادے کو قربان کیا ہے جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم شکل پیغمبر تھا, جسے دیکھ کر بی بی زینب کی چیخیں نکل جاتی تھی, جنہیں دیکھ کر حسین کہتے کہ ہو بہو میرے نانا جان کا سراپا ہے. صحابہ دیکھتے تو چیخیں نکل جاتی. ایسے لگتا کہ حضور آ رہے, ایسے لگتا کہ حضور فرما رہے, ایسے لگتا کہ حضور بیٹھے ہوئے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, آنکھیں چہرے زلفیں سینہ رخسار ہاتھ پیر سب کے سب علی اکبر کے ہو بہو شکل پیغمبر تھے. بولو دوستو, جو بیٹا ہم شبیہ پیغمبر ہو اسے کوئی رن میں بھیجتا ہے, قربان ہونے دیتا ہے, لیکن جب بات نانا کے دین کی آئی
حضور نے کہا کہ حسین کربلا کی سرزمین پر صبر کرنا، اسی لیے کہ اگر تو صبر نہیں کرے گا تو اسلام بچنے والا نہیں۔ اسلام میرے نبی کو کس قدر پیارا ہے کہ نواسے سے کہہ گئے کہ بیٹے کو قربان کرنا پڑے تو کر دینا۔ امام حسین نے کہا اے علی اکبر، اگرچہ تجھے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، اے بیٹے آ، میں تجھے تیار کرتا ہوں تاکہ تو جائے میدان میں اور میرے نانا کے دین پر قربان ہو جائے۔ یہ جذبہ کائنات میں حسین شہید کربلا کے سوا کسی کا نہیں۔ علی اصغر کے حلق میں تیر آر پار ہو گیا۔ حسین میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کا زیادہ امتحان لینا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں گئے؟ اسی لیے نہیں گئے دوستو کہ حسین چلے جاتے تو کچھ بھی نہیں بچتا، حسین میدان چھوڑ دے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ غریب نواز نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ بنا کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور لا الہ کی جو بنا ہے، لا الہ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ حسین ہے۔ کیا یزید کیا کرنا چاہتا تھا اور حسین نے کیا کرنے نہیں دیا؟ یزید کے کیا ارادے تھے اور حسین نے اس کو کیسے روکا؟ امام حسین تخت تاج سلطنت کے لیے نہیں گئے، ارے وہ تو جنتوں کے سردار تھے۔ دنیا کا حسن ان کے سامنے کیا، دنیا کی دولت ان کے سامنے کیا، اللہ نے انہیں جنتوں کا سردار بنایا تھا۔ حسین اس لیے گئے تھے کہ یزید آج جو نماز پڑھ کر دندناتے پھرتے ہیں اور خود کو نمازی کہتے ہیں، میں نے کہا یہ صدقہ ہے میرے حسین کا۔ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو روزے دار کہنے والوں، تمہارے ہر ایک روزے پر میرے حسین کا احسان ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ کو جا کر آنے والے حاجیوں، تمہارے حج پر میرے حسین کا احسان ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کے مستحق بننے والے مالداروں، تمہارے مال پر میرے حسین کا احسان ہے۔ اسی لیے کہ یزید کیا کرنا چاہتا تھا پتہ ہے؟ ایک بات کہہ دوں آپ کو، تھکے تو نہیں ہیں؟ بارش سے آ رہے تو نہیں ہیں؟ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء کی کتنی رکعتیں؟ 4۔ جو پڑھ کے آئے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، جو نہیں پڑھے وہ بھی ان کو بھی معلوم، پڑھیں گے 4۔ اور اگر کوئی کہے کہ آج تھکا ہوا ہوں، بہت دیر محفل میں بیٹھ گیا، بھیگ بھی گیا ہوں، 2 رکعت پڑھ کر سو جاتا، تو چھوٹا سا بچہ اگر آپ کے گھر میں ہوگا، ابا نکل گئے، یہ کیا لگا رکھا؟ عشاء کی 4 ہی ہوگی، قصر میں ہوں گے تو 2 ہوگی۔ رات میں جگہ سحری کرے اور سحری کر کے بولے کہ فجر کو ابھی 1-2 گھنٹے باقی ہے، فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ بولو مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ اٹھ کے بولے گا بابا نکل گیا، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب رمضان کے روزے گرمیوں میں آئیں گے، کوئی مسلمان ٹھہر کر کہے کہ رمضان کے روزے گرمیوں میں آتے ہیں، اپن دسمبر میں رہ جائیں گے، ادا ہوں گے۔ حج بیت اللہ ذی الحجہ کے مخصوص ایام میں، شہر معلومات میں، اس کے علاوہ کرو گے، رمضان میں جا کر کہ وہ حج کر آیا، تو کہیں گے بھائی نکل گئے ہو، رمضان میں کیسے حج ہوگا؟ عمرہ تو ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ زکوٰۃ 2.5% ہے، کوئی 1% دے گا، کوئی کہے 5 تو زکوٰۃ ادا نہیں، زکوٰۃ تو 2.5% میں ہوگی، آدھے یا 1% پر اپنی منمانی۔ بولو تم مسلمان ہو، اقرار کیا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کی، خدا کی توحید کو مانا، نبی کی رسالت و نبوت پر ایمان لایا، فرشتوں پر لایا، کتابوں پر لایا، یوم النشور پر لایا، آخرت پر لایا، سب کچھ لائے، لیکن اختیار تمہارا عبادات پر بولو نہیں ہے، اتنی ہی ادا کرنی پڑے گی جتنی ہے، روزہ ہو کہ حج ہو کہ نماز ہو کہ زکوٰۃ ہو۔ اب یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ یزید نمازوں کی تعداد کو گھٹانا چاہتا تھا، یزید فجر اور ظہر کو ملانا چاہتا تھا، اس لیے کہ شراب کے نشے میں دھت ہوتا، نماز جب نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب فیسلٹی یہ ہونی چاہیے کہ صبح تو اٹھنا نہیں ہوگا، ظہر اور فجر ملا کر پڑھ لیں۔ جو پڑھتے ہیں نا ان سے کہوں یہ یزید کا طریقہ ہے، حسین کا نہیں ہے۔ میرا نفیس اشارہ سن رہے، یہ حسین کا طریقہ
بولو نہیں ہے. تو یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ نمازوں کی تعداد کو گھٹانا چاہتا تھا, ترمیم کرنا چاہتا تھا, قرآن کی آیات میں تبدیلی کرنا چاہتا تھا. بولو کعبۃ المشرفہ کی تقدیس کو, تقدس کو, اس کے مقام و مرتبے کو گھٹانا چاہتا تھا. زکوٰۃ کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتا تھا. حتیٰ کہ ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے نکاح کو حلال کرنا چاہتا, اور اس نے کر بھی دیا تھا. تو اب اگر حسین کربلا کے میدان میں یزید کے بالمقابل نہ ٹھہرتے تو نہ نماز ہوتی, نہ روزہ ہوتا, نہ حج ہوتا, نہ زکوٰۃ ہوتا. یزید تو سب کچھ تبدیل کر دیتا. جیسے بنو امیہ نے 600 سال کے عرصے میں بنو عباس کے ساتھ حدیثوں کو رد بدل کر دیا. ان کا باپ, ان کا گرو گنڈال یزید پلید سارے اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات پہنچ رہی ہے. اسی لیے حضور نے کہا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا. کربلا کے میدان میں اصحاب کے ساتھ مولا چلے صفین کی جنگ کو, راستے میں رکے, امام حسین ساتھ روک دیا. اے ابا عبداللہ رک جا. حسین شہید کربلا رک گئے. اب دیکھیں ہمت دیکھیے. اگر آپ کو بتایا جائے کہ آگے مت جاؤ بیٹا, خطرہ ہے جان کا جوکر میں جائے گا بچہ, یہ کیسا باپ ہے؟ روک کر بتا رہا ہے حسین رک جا, ابو عبداللہ رک جا. حسین رکے, وہ جگہ دیکھ رہا ہے. کہا کون سی زمین ہے؟ کہا بابا آپ بتائیں. کہا کرب و بلا, یہ کربلا تجھ کی سرزمین ہے. اے حسین تجھے یہاں قتل کیا جائے گا, یہاں تیرے کجاوے اتریں گے. اے حسین یہاں پر تیرے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا. حسین تیرا لہو یہاں پر پڑا ہوگا. تیرا نانا آ کر اسے شیشی میں چن چن کر جمع کر رہا. تیرے نانا جان آئیں گے اور چن چن کر جمع کریں گا. تو تنہا نہیں رہے گا, میں بھی رہوں گا تیرے ساتھ. میری بیوی فاطمہ پردے میں تیرے ساتھ ہوں گی. میرے آقا محمد عربی تیرے ساتھ ہوں گے. ان کے ساتھ 1,24,000 انبیاء کی صف در صف تمام انبیاء ہوں گے. اے حسین تو تنہا نہیں ہوگا, یہ تیرے قتل کی جگہ ہوگی. بیٹا غور سے دیکھ لے. امام حسین نے دیکھا حسرت بھری نگاہوں سے اور کہا دیکھو یہی کجاوے اتریں گے. ادھر اشارہ کر کے بتایا حسین تیرے خیمے ادھر لگیں گے. کس نے کہا؟ بولو نبی رحمت نے, حضور نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, مخبر صادق نے, رحمت للعالمین نے, شفیع المذنبین نے, جن سے مسلمانوں کا مصیبت میں پڑنا گوارا نہیں ہوتا. لقد جاءکم رسول, فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ تو رحیم ہے, میرا حبیب رؤوف ہے. مسلمانوں تمہارا بوجھ میں پڑنا میرے حبیب سے دیکھا نہیں. امت کا بوجھ اٹھانا حضور کو گوارا بولو نہیں ہوتا. اب حضور نے کیسے گوارا کیا؟ علی کہتے ہیں کہ حسین دیکھ لو, ادھر دیکھو وہ خیمے ہیں, وہاں بیویاں ہوں, وہاں میری بیٹی زینب ہوگی. حسین تیری بیٹیاں بھی ہوں, تیری بیٹیاں بھی ہوں گی. حسین مستورات بھی ہوں گی, اہل بیت کی عورتیں بھی ہوں گی. حسین وہ خیمے جلائے جائیں گے. حسین نے یہ نہیں کہا کہ بابا ہم پر اتنا ظلم کیوں. بولو کہا امام پاک نے, کہا کہ بابا میں نے وہ جگہ دیکھ لی. یعنی مولا علی مشکل کشا شیر خدا امام حسین علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ حسین آنا کربلا میں, چاہے زمانہ تجھے لاکھ روکے, رکنا نہیں. حسین تو رک جائے گا تو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ صبح قیامت تک تھم جائے گا. حسین تو رک جائے گا تو اسلام آگے نہیں بڑھے گا. حسین تو ڈر جائے گا تو پھر اسلام کو کبھی جرأت نہیں ملے گی. حسین اگر دیکھو میرے بیٹے خیمے جلائے جائیں تمہیں صبر کرنا ہے. آئے امام پاک علیہ السلام, پائے نازک پر قربان جاؤ, ذری سی جنبش نہیں آئی. امام حسین علیہ السلام وہی پے کرے صبر و رضا بن کر کربلا کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں دوستو. اور جب لائے ہیں تو ایسا مظاہرہ کیا کہ دنیا میں آدم سے کربلا تک, کربلا سے قیامت تک ایسا بہادر بیٹا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ایسا دلیر دنیا نے دیکھا ہی نہیں. ایسا شجاع دنیا نے پیدا ہی نہیں کیا. شجاعت میں حسین کی کوئی مثال نہیں. شجاعت میں حسین بے مثال ہے. شجاعت میں حسین بے مثال ہے. سخاوت میں حسین بے مثال ہے. عدالت میں حسین بے مثال ہے. جرأت میں حسین
بے مثال ہے، بہادری میں حسین بے مثال ہے، قربانی اور ایثار میں حسین بے مثال ہے. ہمارا آقا حسین ہر جہت سے، ہر زاویے سے بے مثال ہے. آئے ہے 22,000 کا لشکر جرار ہے. یہ جرت کس کے بیٹے کی ہے؟ علی کے بیٹے کی ہے، علی شیر خدا کے بیٹے کی ہے. 22,000 ننگی تلواریں لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں. حسین ڈرے ہیں؟ نہیں ڈرے ہیں. اور دیکھو دوستو، حسین چاہتے تو ہیرا بنا کر نکل بھی جاتے. آج کل جو مولوی ہیرے بناتے ہیں، بنو امیہ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. ہم نے کہا بیٹا تمہیں اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کے لیے کوئی اور دن نہیں ملا جو اب یاد کرتے ہو؟ محرم آ گیا، یزید کا تذکرہ، یزید کے خاندان کا تذکرہ. تمہیں پتا ہے اس سے کسے تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے تھوڑی ہوگی. شمشیر حیدری صاحب پاشا بیٹے، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا بیٹے، دیگر علماء کرام بیٹے، حسن پاشا صاحب قبلہ یہاں پر بیٹھے. ہم کو کتنی دیر تکلیف ہوگی؟ محرم آیا، تم نے بنو امیہ کا ذکر کیا، تم خوش ہو گئے. بیٹا تم نے سیدوں کو یا پھر وفاداران رسول و آل رسول کو اذیت نہیں دی ہے. تم نے محرم میں بنو امیہ کا ذکر کر کر مصطفیٰ جان رحمت کو عزت پہنچائی. تم نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی. اور مسلمانوں، فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ جو نبی کو تکلیف پہنچائے گا کیا تم اس کو معاف کرو گے؟ ارے کسی اور دن تم بنو امیہ کے قصیدے پڑھتے رہو، اسے یاد کرتے رہو. یزید کو حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث مبارک ہے، اول یبدل سنت رجل من بنو امیہ یقال له یزید. ترجمہ بتاؤں اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا، کیا کرے گا؟ بولو، میری سنت کو بدلے گا وہ ایک انسان، ایک شخص بنو امیہ سے ہوگا. کیا کہا؟ بولو، بنو امیہ سے اس کا نام یزید ہوگا. کیا ہوگا؟ بولو، اس کا نام یزید ہوگا. کیا ہوگا؟ بولو، یزید ہوگا. اور کس سے ہوگا؟ بنو امیہ سے. اگر اب کوئی امویوں کی تائید کرتا ہے تو سمجھ لو وہ نبی کا دشمن ہے. وہ نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن دشمنی نبی سے کر رہا ہے، روزہ رکھ تو رہا ہے لیکن دشمنی نبی سے کر رہا ہے. تو ایسے غداروں کو اپنی صفوں سے نکال کر پھینکو. اور کیوں پھینکو؟ اس لیے پھینکنا ضروری ہے کہ تاکہ فرق معلوم ہو جائے کہ حسین والے کون ہیں، یزید والے کون ہیں. یہ فرق معلوم ہونا آج کے دور میں اس لیے ضروری ہے دوستو کہ کربلا کے بعد اسلام سے 2 حصوں میں بٹا. کربلا کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اسلام یہ جتنی جماعتیں تم نام رکھ لو، آرگنائزیشنز رکھ لو، سوسائٹیز رکھ لو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد اسلام صرف 2 حصوں میں بٹا ہے، ایک یزید والے ہیں، ایک حسین والے ہیں. سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یزید والے وہ ہیں اور حسین والے ہم ہیں. دیکھو، دوست کا دوست اپنا دوست ہوتا ہے، اور نبی کی اولاد کے دشمن سے تم دوستی بولو کرو گے؟ تم اپنے دشمن کو، اپنے باپ کے دشمن کو، اپنی اولاد کے دشمن کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے. تو یہ کیسا زمانہ ہے دوستو کہ جو نبی کے دشمنوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں وہ تمہارے دوست کیسے ہو گئے؟ جو شیر خدا کی شان میں توہین کرتے ہیں وہ تمہارے دوست کیسے ہو گئے؟ جو کربلا کے معرکے کو سیاسی معرکہ یا پولیٹیکل وار کرتے ہیں وہ تمہارے دوست کیسے ہو گئے؟ دوستو یاد رکھنا، کربلا والوں کی تمام تر قربانیاں ہمارے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ بولو، ہمارے لیے ہیں. تاکہ جب کبھی حالات ناساز ہو جائیں تو امام حسین نے کہا کہ میری طرف دیکھ لو. کس کی طرف؟ کربلا کے میدان کی طرف دیکھ لو. بھوک ستائے، کربلا کو دیکھو. پیاس ستائے، کربلا کو دیکھو. بیماری ستائے، سید زجاج کی طرف دیکھو. امام زین العابدین کی طرف دیکھو. غشی کھا کھا کر گرتے تھے، بار بار گرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر اٹھایا جاتا، پھر کڑیاں پہنائی جاتی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی. کس کو؟ نبی کے نواسے. بولو، سر کربلا میں کس کا کاٹا گیا دوستو؟ بولو، نبی کے کتنے سال ہوئے تھے حضور کو جا کر؟ کتنے سال؟ 61 ہجری کا یہ واقعہ 50 سال کے عرصے میں
مسلمانوں میں اتنا بگاڑ آیا. توجہ ہے آپ کی. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ 50 سال میں، اب کتنے سال ہو گئے؟ 1383 برس. امام حسین کی شہادت کو کتنے برس؟ 1383 ایئرس ہو گئے ہیں. عرصہ تو بہت گزر گیا. حضور کے جانے کے 50 سال کے بعد کیا چیز تھی جس نے 22,000 کو مجبور کر دیا کہ کوئی آیا حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر حسین کا گلا کاٹ رہا، برچھی مار رہا، کوئی شہیدوں کے کلیجے نکال رہا، کوئی لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہا ہے، کوئی لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہا ہے، کوئی سر کو کاٹ کر اس میں نیزہ ڈال رہا ہے. ذرا وہ منظر سوچو، تمہاری روح کانپ جائے گی. ذرا سوچو، اہل بیت کے سر پڑے ہیں، جسم سے کاٹ کاٹ کر وہ لب جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، وہ رخسار، جو زبان جس کو نبی چوسا کرتے تھے، وہ گلا کاٹ دیا گیا، زمین پر پڑا ہوا ہے. سید سجاد امام زین العابدین دیکھ رہے ہیں، علی اکبر کا سر کٹا، علی اصغر معصوم. پتہ ہے کربلا جب ہم گئے حاضری دینے کے لیے تو ہم نے پوچھا کہ شہداء کے مزارات کدھر ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ علی اکبر ہے، یہ قاسم بن حسن ہے، ادھر حضرت عباس کا روضہ ہے، ادھر اول محمد ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں ہے. ہم نے پوچھا علی اصغر کہاں ہے؟ ہم نے پوچھا علی اصغر کہاں ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ حسین کے سینے پر لیٹے ہوئے ہیں علی اصغر. مرقد مبارکہ میں امام حسین کے سینے پر علی اصغر کو. ذرا سوچو مسلمانوں، یہ کیا وجہ تھی؟ کیوں جن کا کلمہ پڑھا ان کے نواسوں کے ساتھ یہ کیا، جن کا کلمہ پڑھا ان کی اولاد کے ساتھ یہ کیا؟ امام حسین ہمارے ساتھ چھوڑ دو، ہمارا کیا شمار ہے؟ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، اف تک نہیں کریں گے. لیکن مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ دنیا کی لالچ، اس کی لالچ، دنیا کی لالچ دل میں پیدا ہو گئی. اہل بیت کی محبت نکل گئی، دولت کی محبت، منصب کی محبت، اقتدار کی محبت، جاہ و جلال کی حرص، منصب کی حرص، دولت کی حرص، شہرت کی حرص. سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ گھر کر گئی تو آپ کو پتا ہے عمرو بن سعد کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ دار. اور کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، جو عشرہ مبشرہ میں ہے، جنہیں جیتے جی حضور نے جنت کی بشارت دی، ان کا بیٹا کیوں بھاگ گیا پتا ہے آپ کو؟ ایک طرف دولت رکھی ہے، ایک طرف اہل بیت ہے، ایک طرف منصب ہے، ایک طرف اہل بیت ہے، ایک طرف شہرت رکھی ہے، ایک طرف اہل بیت ہے، ایک طرف دنیا رکھی ہوئی، ایک طرف اہل بیت ہے. تو 21,999 نے دنیا کو حاصل کیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. ایک نکلا جسے حر راجعی کہتے، آیا، کہا سرکار غلطی ہو گئی، معاف کریں گے؟ فرات پر پانی میں نے روکا، راستہ بھٹکا کر میں لایا، آج یہ پیاس کی شدت سے اہل بیت تڑپ بلک رہے، بی بی سکینہ یہ میری خطا ہے، حسین معاف کریں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حسین معاف کریں گے؟ امام حسین نے کہا اے حر جا، میں نے تجھے معاف کیا، آزاد کیا. خود نکلا، سب سے پہلے امام کے نام پر قربان ہوا، بیٹے کو قربان کیا، بھائی کو قربان کیا، اور غلام قربان، 4 لوگ قربان. امام حسین پر کتنے؟ 4 قربان ہوئے. تو حر صبح قیامت تک مردان مجاہدین اسلام کا ہیرو بن گیا. حر کا نام لو تو جرأت آتی ہے، حر کا نام لو تو ہمت آتی ہے، حر کا نام لو تو حرارت ایمانی پیدا ہوتی ہے. 21,999 کو دنیا بھول گئی، جہنم کا ایندھن بنیں گے. کیا بنیں گے؟ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یحییٰ کے قتل پر اللہ نے 70,000 لوگوں کا قتل کیا. حضرت یحییٰ جو پیغمبر تھے، ان کے قتل پر کتنوں کو؟ 70,000 کو. حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے نواسے
حسین کو جب کربلا میں قتل کیا جائے گا 70,000 پھر اور 70,000 کو قتل کیا جائے گا۔ کربلا کے بعد کی داستان الگ ہے دوستو، لیکن سنو، یہ جو 21,999 تھے نا، یہ کدھر بھاگے؟ کس کو چھوڑا؟ علم ادھر بھی تھا، علم ادھر بھی تھا، یاد رکھو۔ ادھر بھی علماء تھے، ادھر نبی والے تھے، ادھر یزید والے تھے، نمازی ادھر بھی تھے، نمازی ادھر بھی تھے، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، اقامت ادھر بھی ہو رہی تھی، اقامت ادھر بھی ہو رہی تھی، سجدہ ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، لیکن جنت میں وہی گیا جس نے حسین کے قدموں کو پکڑ لیا۔ تو مسلمانوں، سجدوں کی کثرت نہ دیکھو، علم کی بہتات نہ دیکھو، منصب نہ دیکھو، اقتدار نہ دیکھو، نبی کے گھر والوں کو تھام لو۔ دنیا میں بھی تمہارا چرچا ہوگا، آخرت میں بھی تمہارا شہرہ ہوگا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا ہمیں حسین والا بنا، جب تک زندہ رہے ہم حسین حسین کرتے رہے۔ مولا ہماری نسلوں کو امام حسین کا وفادار بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو شہدائے کربلا کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو شہدائے کربلا کا حوصلہ عطا فرما۔ اہل بیت سے سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ دیکھ ان کی طرف، یہ بیٹے ہیں تیرے نبی کے دیوانے، حسین شہید کربلا کے غم منانے والے۔ مولا ان کا غم منا رہے ہیں جن کا غم شہادت سے 50 برس پہلے تیرے حبیب نے منایا۔ مولا ان کی یاد میں رو رہے ہیں جن کی شہادت سے 50 برس پہلے میرے آقا یعنی مولا تیرے حبیب رویا کرتے تھے۔ مولا ان بہتی ہوئی آنکھوں کی طرف دے، ان اشکبار نگاہوں کی طرف دے۔ مولا امام حسین کے ذکر کو قبول فرما۔ مولا جن لوگوں نے آج کی اس محفل کو منعقد کیا ہے اور جس حیثیت سے کیا ہے، دامے درہمے قدمے سقرے جس حیثیت سے حصہ لیا ہے، مولا ان سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کی محبت کو کوٹ کوٹ کر پھڑ دے۔ پروردگار اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں، شرکائے محفل و اجلاس ہیں، مولا جو تیری رحمت و انوار کی برسات میں بھیگ رہے ہیں، مولا تیرے حبیب کی دعائے مقدسہ کا واسطہ کہ اے اللہ ان کے ہمارے سب کے گناہوں کو اس مقدس پانی کے ذریعے دھو دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس مقدس رات کا تجھے واسطہ ہے، اس مقدس رات کے گزرنے کے بعد جو آنے والا مقدس اور متبرک دن ہے یوم عاشور، مولا اس کا تجھے واسطہ ہے۔ مولا تجھے آدم کی توبہ کا واسطہ ہے، نوح کے پار لگنے کا واسطہ ہے، یونس کے مچھلی کے پیٹ سے نکل آنے کا واسطہ ہے۔ مولا فرعون کے لشکر جرار سے موسیٰ کو تو نے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما۔ مولا ان مظلوموں کی مدد فرما۔ مولا ہم پہ جو ظالم مسلط ہو گئے انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اے باری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسین شہید کربلا، اصحاب کربلا، شہداء کربلا، اہل بیت اطہار کے صدقے تصدق، اے پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے پڑھتے ہوں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما۔ مولا امتحانات میں کامیابی عطا فرما، بہتر سے بہتر روزگار کے مواقع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی معرفت عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ جور و ظلم و زیادتی اور تشدد ہو رہا ہو، اے اللہ تجھے شہدائے کربلا کی قربانیوں کا واسطہ ہے، مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہماری املاک
املاک کی مدد فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ مولا جنہوں نے تیرے گھر کو نیست و نابود کیا ہے، پروردگار جنہوں نے مسجدوں کو ڈھایا ہے، اے اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ یہ سارے معاملے ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ہی منتقم حقیقی ہے، ہم تیرے انتقام کے انتظار میں ہیں۔ مولا ظالموں سے تو انتقام لے۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، ایک دوسرے کا درد دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کربلا والوں کے صدقے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مولا کربلا والوں کی شہادت کے صدقے ان سب کی بے پناہ مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مظلومہ پر، امت مرحومہ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما۔ اے پروردگار یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو مرادیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، مولا ہم تیرے حبیب کے وفادار ہیں، ہم ذکر حسین کرنے والے ہیں، ہم تیرے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اس ذکر کو کیا ہے، تیرے حبیب کا ذکر کیا ہے، شہداء کربلا کے ذکر کے صدقے تصدق، مولا سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، مرادوں کو پوری فرما۔ مولا اس ملک میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھ۔ اے باری تعالیٰ جو خواجگاں کا پیغام ہے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، مولا ہمیں اپنے ملک کے تمام برادران سے محبت کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ہمیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ مولا جیسے تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں کافروں کے ظلم کو برداشت کیا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ظلم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سب کے ساتھ اچھا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس ملک میں یہ ہندوستان ہے، یہ خواجہ کا ملک ہے، پروردگار امن و امان کی فضا کو بحال فرما، آپسی نفرتوں کو، انتشار کو، منافرت کو، مسئلہ فرقہ پرست عناصر کو ان کے عزائم میں، ان کے منصوبوں میں ناکام بنا۔ تجھے ہم حسین شہید کربلا کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ پروردگارہ اس شہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ آفات سماوی و ارضی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی جو مضبوط جماعت ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اسے تقویت عطا فرما، طاقت اور قوت عطا فرما، حق گوئی اور صداقت کا ہمیشہ علم بردار بنا کر رکھ، مولا قائدین کی عمر دراز فرما۔ میں بالخصوص دعا گو ہوں ہمارے بزرگ مشائخ تقدس معاب ضیاء المشائخ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ محمد قبول بادر شاہ قادری شتاری صاحب قبلہ، معتمد صدر مجلس علماء دکن و جانشین حضرت کامل علیہ رحمت و رضوان، جو ابھی چند دنوں سے دواخانے میں زیر علاج تھے، ابھی گھر کو تشریف لائے ہیں۔ اے اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ ہے، اے بقیت السلف ہے پروردگار، قحط الرجال کے دور میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ اے اللہ حضرت قبول پاشا کی عمر دراز فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو ہم سب کے سروں پہ تادیر سلامت رکھ۔ اے اللہ مقبول ملت کی صحت بھی ناساز ہے، پروردگار مقبول ملت حضرت سید احمد پاشا قادری صاحب کی عمر دراز فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، توانائی اور تندرستی عطا فرما۔ مسلمانوں کے وہ بے باک قائد ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ اپنا وقت قربان کیا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملت اسلامیہ کی بے لوث خدمات کی ہے، مولا وہ خود آل رسول ہیں۔ اے پروردگار ان کے سائے عاطفت کو اہلیان دکن کے سروں پہ تادیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھ۔ مولا ہم سب کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت اور توانائی اور سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ اس ملک میں ہندوستان میں امن اور شانتی کے ماحول کو بنائے رکھ۔ مولا جب تک زندہ رکھ، حسین والوں میں ہمیں رکھ، جب اٹھا تو حسین والوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔